اگر میں آپ سے یہ وجاہت یہ پوچھوں کہ حج کی اس چھٹی کی کیا اہمیت ہے تو آپ ہمیں کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ حج کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی نا، ہم جو بناتے ہیں چھٹی، ہم تو ماڈرن ورلڈ میں اس طرح سوچتے ہیں کہ بس شاباش، لیکن ہم اس کو اس طرح دیکھیں جنہوں نے حج نہیں کیا ان کی چھٹی ہوتی ہے. ہاں، جنہیں حج، اس کی کیا سمجھتے ہیں ہم اس چیز سے؟ کیلنڈر ڈیز میں تو ہم مارک کر دیتے ہیں نا کہ میرے خیال سے اگر مجھ سے آپ پوچھیں وہ دن جس دن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جیسے آج ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس سرزمین پہ نہیں گئے اداسی کا دن ہے. کیا یہ کمپلسری ہے؟ اکثر ہم لوگ بہت سوال دیکھتے ہیں، فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز اباؤٹ حج، ہمیں آتے بھی ہیں، سٹوریز پہ بھی آتے ہیں. کب حج فرض ہے ہم پہ؟ واٹ آر دا سرٹن کنڈیشنز دیٹ وی مسلمز ہیو ٹو میٹ؟ اور کون سے ایسے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جس میں اٹ از الاؤڈ ٹو ناٹ گو؟ کچھ میرے دوست ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹس کے لیے حج کیا ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکلی وائز اس کو کھولیں تو ہاؤ کین وی ایکسپلین؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، جب کوئی کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو محبت کی انتہا جو ہے وصال ہے، ملاپ ہے. وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کی مثال دے کے 70 کہہ دیتے ہیں. میں کیونکہ کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، میں ایسا نہیں مانتا. اللہ کی محبت کو بندہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. آف کورس ایسا نہیں ہے کہ کسی کمرے میں 70 مائیں جمع ہو جائیں تو ہم کہیں گے یہ والی محبت اللہ کی ہے. یہ ہو نہیں سکتی. رب وہ ہے جو ہمارے خواب و خیال کے احاطے میں نہیں آ سکے. وہ رب ہے، تو اس کی محبتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب رب محبت کرتا ہے شدت سے پھر اپنے پاس بلا لیتا ہے. آج جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، جو سرزمین پہ ہیں، جو لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس رب کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. مہمان تو سبھی ہیں، ہم اس کے گھر میں مسجد نماز پڑھنے جائیں تب بھی مہمان بنتے ہیں، لیکن یہ خصوصی مہمان ہیں. اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں. ظاہر بات ہے کچھ مالی معاملات ہیں. اگر آپ گھر کو چلا سکتے ہیں، آج بھی اگر کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو کہہ کے جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہو گئے، گھر کا راشن لے لینا اتنے ہو گئے. تو کچھ معاملات ہیں، تقاضے ہیں جو بشری تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے. جو بشری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کیا جائے. اور اس کے بعد پھر استعداد ہے تو پھر اس کے گھر کی زیارت کرنی ہے. آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا. تو اگر ایک حج ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لوگ تو ماشاءاللہ بار بار کرتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، ان کو بلاوا ہوتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حج میرے حساب سے صرف ایک حج نہیں ہے، ایک ذمہ داری نہیں ہے جو ادا کرنی ہے. اس بات کی کمٹمنٹ ہے، اے رب میں ویسے بھی تیرا ایک بندہ بن رہا ہوں، لیکن اب تیرے حضور آ کے تیرے گھر میں قسم کھا کے جا رہا ہوں، اب میں ویسا نہیں رہوں گا جیسا تھا. یس. اور ہم اکثر اس کو اگر اسپریچول ٹیکسٹ میں پڑھیں تو اس کو کافی دفعہ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ ریسیٹ انرجی ہماری ہو جاتی ہے. when they go، کیا خوبصورت بات ہے نا، they go and they make a promise to themselves کہ میں اب جب واپس آؤں گا تو میں برے وائسز چھوڑ دوں گا. دیکھو بیٹا، وہ ہر جگہ ہے، وہ یہاں پہ بھی ہے. میں یہاں پہ بھی اس کی قسم کھاؤں تو قسم ہے، ریسیٹ ہے. بٹ وہاں پہ آپ کو نا ویژولی، لیکن جب آپ جاتے ہیں، جب اس اورا میں چلے جاتے ہیں، اس زمین پہ چلتے ہیں جہاں پہ میرے آقا، آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے، جب اس تمام اعمال کو کرتے ہیں جو کہ اس کو بہت پسند ہے، ایک بات ہے، آپ ریسیٹ ہوتے ہیں. بالکل. اگر ریسیٹ نہیں ہوئے تو آپ ایک آؤٹنگ پہ گئے تھے، اور وہ ایک ایکسپیرینس تھا اور آپ واپس آ گئے. ایبسلیوٹلی.